رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق رسوله النبی الکریم. بآواز بلند محبت کے ساتھ تمامی حضرات درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا جد الحسن والحسین. معزز سامعین، آج 10 محرم الحرام کا وہ عظیم الشان اور تابناک اور ناقابل فراموش دن ہے کہ جو اسلامی تاریخ کا جھومر ہے اور قیامت تک دنیا اس دن کو مناتی بھی رہے گی اور حسینی کردار سے اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنے نظام کو جلا بخشتی رہے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے بھی رفقا میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، اللہ تعالی جن مقاصد کے لیے حسین پاک نے اور آپ کے رفقا نے قربانیاں پیش کی، ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس محفل پاک کی سرپرستی فرما رہے ہیں میرے برادر اکبر، زینت العلماء، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، عالم باعمل، عاشق رسول، حضرت علامہ مولانا زاہد محمود چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور جس قدر بھی علماء ذی احتشام یہاں پہ جلوہ گر ہیں، میرے ساتھ میرے ہم سفر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب الرحمن ضیائی صاحب، علامہ حافظ فیضان علی جلالی صاحب، اور میرے انتہائی پیارے بھائی جن کی دعوت پہ جن سے تعلق رہا اور میں یہاں پہ پہنچا، ثناخان رسول، پیکر اخلاص و محبت، مجاہد اہل سنت جناب حافظ وقاری مولانا محمد نعمان حسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. محترم جناب بھائی حافظ آصف صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں پہ بزرگ جوان بچے سب تشریف فرما ہیں. میں سب سے پہلے حضرت علامہ زاہد محمود چشتی صاحب کو اور یہاں ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے اور نوجوانوں کا جو قافلہ ہے، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس عظیم الشان کو، آج کے عظیم الشان دن کو بنا کر اور امام حسین اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے ہمارے مدینے کے سلطان آپ بھی گواہ رہنا، اور اے زمین و آسمان تم بھی گواہ رہنا، اے مسجد کے در و دیوار تم بھی گواہ رہنا، ہم کل بھی حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی حسینی لشکر کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ
آپ کا جوان جذبہ دیکھ کر میرا جذبہ بھی جوان ہوگا، اور یقین جانیے بھائی نعمان صاحب اور علامہ زاہد محمود چشتی صاحب کہ میں رات بھی اسلام آباد میں نے کہا پیغام حسین کانفرنس میں کہ اگر ہمارے اس دور کا جوان بیدار ہو جائے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ آقا امام حسین نے خود اور اپنے جوان بچوں بھتیجوں کو اور اپنے رفقا کو راہ خدا میں کیوں قربان کیا، جس دن ہمیں اس کی سمجھ آ گئی اور ہم اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا شروع ہوئے تو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، پھر خود ملک میں انقلاب آئے گا اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ بلال پیار سے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے یہ جگمگاتے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ واقعی حضور علیہ السلام کے نواسوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ ہم سنی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، ہر مسلک میں آپ کو ایک سنی کا سینہ نظر آئے گا کہ جہاں نبی سے بھی پیار کیا جاتا ہے، نبی کے اصحاب سے بھی پیار کیا جاتا ہے، نبی کی آل سے بھی پیار کیا جاتا ہے، نبی کی ازواج کو اپنی مائیں مان کر ان سے عقیدت کا تعلق رکھا جاتا ہے، نبی کے صاحبزادے ہوں یا صاحبزادیاں ہوں ان سے بھی عقیدت رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ میرے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے ہمیں بتایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ علیان پروڈکشن بھائی جمیل صاحب ماشاءاللہ، چونکہ پہلے بھی آپ ایک دو بار میری ریکارڈنگ کر چکے ہیں، آج بھی آپ اس محفل میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ میں کرسال ڈب نیلا دلہ اس علاقے میں تو آیا ہوں، آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں، لیکن یہاں مجمع کی پہلی صف ہے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہیں، میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ نے خود کہا، اور میں کہتا ہوں آپ کیوں نہ کہیں کہ حسین ابن علی وہ ذات ہیں کہ ان کا نام سنتے ہی مردہ دلوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اور میں نوجوانوں کو کہوں گا میری آپ کی جوانی امام علی اکبر کی جوانی سے نہ زیادہ قیمتی ہے اور نہ ہم ان سے بڑے زیادہ عالم ہیں، اس لیے میں نے بھی شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے سبحان اللہ کی صدا لگا کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو برآمدے تک بیٹھے ہوئے افراد مجمع دیکھ لیں کتنا وسیع ہے، اب آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی مجھے، کیوں؟ اس لیے چاہتا ہوں میں بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں، اس کا ثواب بھی شہدائے کربلا کو پہنچے گا، اور آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، تاکہ دو تسبیح میرے آقا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے پڑھی ہے سبحان ربی العالی، وہ تسبیح آپ حسین ابن علی کا ذکر سن کے کریں تاکہ میرے آقا حسین ابن علی کی روح خوش ہو جائے۔ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سرور آ گیا مجھے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھوں تو ایسے سامعین ذوق والے آپ جیسے، پھر مجھے سرور تو آئے گا، اور علماء کرام بھی بیٹھے ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں سنیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے کہا تو نے سنی سے قرآن سنا کب ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ میرا تیرا کریم رب فرماتا ہے اور جو رب کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، میرا تیرا پروردگار عالم فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دو انہیں مردہ نہیں کہنا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں میرے رب نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو۔ یہاں پہ میرے رب نے اعلان کر دیا، جو میرے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو میری راہ میں جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آتا ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے زمانے والو ابھی تم اس کی شان سے واقف نہیں ہو، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا یہ میدان جہاد میں گیا ہے، گردن پہ تلوار چلی ہے، اے اللہ نیزوں کی بارشیں ہوئی ہیں، اے اللہ برچھیوں کی بارشیں ہوئی ہیں، اے اللہ تیروں کی بارشیں ہوئی ہیں، یا آج کے دور میں اللہ بم بلاسٹ ہوا، یا اس کو کوئی فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اے میرے مولا عقل نہیں تسلیم کرتی، جب بندے کے جسم کے ٹکڑے جدا جدا ہو گئے، جب سر جسم سے جدا ہو گیا، اب زندہ کیسے ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہے، ہاں اتنی شان کے ساتھ زندہ ہے، اتنی آن کے ساتھ زندہ ہے، اتنی عظمتوں کے ساتھ زندہ ہے، اتنی رفعتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ تم اگر بیٹھ جاؤ کیلکولیٹر پہ حساب لگانا شروع کر دو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو، ساری زندگی تمہارے علم کی بس ہو جائے گی، تمہاری سائنس کی بس ہو جائے گی، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے دیں گے، لیکن قرآن پھر بھی اعلان کرے گا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید کی اتنی بڑی شان ہے، اسے سمجھنے سے تمہاری عقل قاصر ہے، تمہارے شعور کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس اتنا یقین رکھو جو میری راہ میں اپنی جان دے گیا، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا ہے، میں نے اسے اللہ اکبر۔ تو اب سارے مل کے میرے ساتھ حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری لگائیں، جوانوں کی آواز آئے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے۔ میرا دل میری جان، میری جان، میرا دل میری جان حسینی ہے،
دل بھی حسینی ہے، یہ ہائے ہائے مسجد کے در و دیوار گونج جائیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ میرے رب نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، جڑے میرے راہ وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر بیٹھے نے۔ رب العالمین فرماندا ہے انہاں نو مردہ مت آکھو۔ اتھے میرے رب نے میری تے تواڈی زبان تے پابندی لا دتی، اے مردہ نہیں، انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ تے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا انہاں دے بارے چ گمان بھی نہیں کرنا کہ اے مردہ نے۔ پارا نمبر 2 وچ فرمایا مردہ کین تے پابندی ہے، اتھے تیری زبان تے پابندی ہے۔ میرے رب نے شہید دی عظمت بیان کر دیا ہویا، میری تواڈی زبان تے پابندی لا دیتی، انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ تے دوسرے مقام تے پارا نمبر 4 دے وچ رب العالمین نے ساڈے گمان تے پابندی لا دیتی، انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ مردہ نہیں تے پھر کردے کی نے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اے اپنے رب کول پہنچ گئے نے، انہاں نو رب والنو رزق بھی پیا ملدا ہے، اے کھاندے بھی نے پیندے بھی نے۔ ارے 14 صدیاں بعد اے جڑے تواڈے جوان 7-8 شہید ہوئے نے پاک فور آزمی دے وچ، علماء کرام دی موجودگی وچ انہاں نو خراج تحسین بھی پیش کرنا وا، اور اے عرض کر رہے ہیں 14 صدیاں گزر جان تو بعد میرا تیرا ویر شہید ہو جاوے، میرے تیرے ابا جی شہید ہو جاون، میرا تیرا لال پتر شہید ہو جاوے، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے او زندہ ہے، انہوں رزق بھی پیا ملدا ہے۔ اگر 14 صدیاں تو بعد آنا لا اللہ دی راہ وچ جان دے دے وے، اللہ کہندا ہے تیری زبان تے بھی پابندی ہے، تیرے گمان تے بھی پابندی ہے، تیرے آکھڑ تے بھی پابندی ہے، تیرے بولن تے بھی پابندی ہے، تیرے سوچن تے بھی پابندی ہے۔ نہ انہوں مردہ آکھ سکتا ہے، نہ انہوں مردہ گمان کر سکتا ہے، اے تے زندہ ہے، اپنے رب دے کول آگے آئے۔ او تواڈے کول سی تے زندہ سی، جدو رب کول آ گیا اور شانہ نال زندہ ہو گیا۔ میں آکھیا مولانا اگر میرا 14 صدیاں بعد ویر شہید ہو جاوے، میرا ابا شہید ہو جاوے، میرا پتر شہید ہو جاوے، او زندہ ہے جدے واسطے رب نے کائنات سجائی ہے، او محمد کتنی شان نال زندہ ہوئے گا۔ تے اس محمد دا نواسا جڑا شہیداں دا سلطان ہے تے جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، او حسین کنیاں شانہ دے نال زندہ ہوئے۔ محبت سے بولو۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں، جو سننا چاہتا ہے کہے سبحان اللہ۔ زندگی ثابت ہے، حافظ نعمان حسن صاحب، علامہ زید محمود چشتی صاحب آپ کی دعائیں لینے کے لیے۔ زندگی ثابت ہے جب حسین ابن علی کی زندگی ثابت ہے جب حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی، ہم موت نہ مانیں گے، نہ مانیں گے، نہ مانیں گے، جوانوں نہ مانیں گے،
ہمیں موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ میرے آقا حسین ابن علی آج بھی زندہ، کربلا کا ہر شہید آج بھی زندہ۔ اور آپ کہتے ہو نا کہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، ہم جب مزار پہ جاتے ہیں اور جب سیدی داتا علی حجویری کے مزار پہ جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے ہمیں فیض بھی ملتا ہے۔ اگر 1300-1400 سال بعد آنے والے ایک ولی کی یہ شان ہے تو جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جو مرکز ولایت ہیں، میرے آقا حسین ابن علی کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نوجوانوں، ایک عقیدہ دے کے جا رہا، اللہ کا قرآن ہے، شہید زندہ، اور سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، امتی جتنی بڑی شانوں والا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں تم جتنا بڑا عمل کر لو، میرے صحابی کے چھوٹے سے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غوث، ابدال، اوتاد، مجذوب، عالم، محدث، مفسر، محقق، مجتہد، مجدد، مفکر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حافظ، قاری، ثناخواں، حادی، ہر خاص و عام جتنے علوم حاصل کر لے، جتنا مرضی ہے رب کی عبادت کر لے، بلکہ میں یوں کہوں علامہ زاہد محمود چشتی صاحب اور علامہ مفتی طیب الرحمن زیائی صاحب کی موجودگی میں تو بے جانا ہوگا کہ ساری زندگی ایک شخص حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، قاری قرآن بھی ہو، مفسر قرآن بھی ہو، مجدد بھی ہو، مفکر بھی ہو، مجتہد بھی ہو، ولی بھی ہو، اور اگر اسے 100 سال کی زندگی دی جائے رب کی طرف سے، راتوں کو جاگتا رہے، دن کو روزہ رکھتے، جس طرح زندگی بسر کرتا رہے، وہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کے مقام کیا، اس صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ تو امتی جتنی شانوں والا ہو، جب نبی کے صحابی سے نہیں بڑھ سکتا، چونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا ہو یا حالت ایمان میں سرکار کی محفل میں بیٹھا ہو کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے شہداء، آپ میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں نا، حضور کے صحابہ میں سے بدر، احد، حنین، یرموک، یمامہ اور پھر کربلا میں، اور اس وقت تک جتنے شہداء ہوئے، شہداء پاکستان، شہداء افواج، شہداء کشمیر، شہداء عالم اسلام، سب اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو میری ملت کے جوانوں، اگر یہ شہداء زندہ ہیں اور ان کو رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں نا، جس نبی کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے اس امام الانبیاء کی عظمتوں کو کون پہچان سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام محمد رضا نے کہا سب سے اعلیٰ سارے بولیں، چونکہ دیکھیں نسبت چاہے اصحاب رسول کی ہو یا آل رسول کی، یا کربلا کا میدان ہو یا بدر، احد، یرموک، یمامہ کا ہو یا حنین کا ہو، اسلام کو جو عظمت ملی صحابہ کو ملی، امام حسین کو، شہداء کربلا کو، یا مجھے آپ کو، یہ ملی مصطفیٰ جان کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہے۔ تو اس لیے اس نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا نبی
سب سے بالا والا اتنا رویا نواسوں کے غم میں نہیں جتنا امت کے غم میں ہے رویا نبی سب سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عقبہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہوں اتنے میں سامنے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جلواگر ہوئے اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ بیٹھ کر جھک کر پیارے حسن کو اپنے پیارے ہاتھوں میں لیا اور پیارے حسن کو 55 کی عمر میں اٹھا کر آقا سونے سرکار صدیق اکبر نے اپنے سینے سے لگایا چوما امام حسن کو اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانے والوں میری ان آنکھوں نے دیکھا اور امام بخاری نے بخاری کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا فرماتے ہیں صحابی رسول سونے سرکار صدیق اکبر نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے پیارے علی یہ تیرا بیٹا حسن تیرا ہم شکل نہیں ہے یہ تو میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کا ہم شکل ہے ارے سونے سرکار صدیق اکبر امام حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر ان کو بوسہ دے کر ان کو کندھوں پہ اٹھا کے بتا رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام الانبیاء نے کتنی بار حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اپنے نورانی پشت نبوت پہ بٹھایا ہے میں صدیق حسن سے پیار بھی کرتا ہوں اپنے مدینے کے سلطان کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہوں صدیق اکبر امام حسن کو چوم کر کندھوں پہ اٹھا کر یہ بتا رہے تھے دنیا والوں افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر کا بھی عقیدہ یہی ہے صدیق کا نعرہ بھی یہی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان ہے محبت سے آواز آئے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے یہ دل بھی اب میں نے جوانوں کی آواز سنی ہے یہ دل بھی پیچھے والے جوان یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی جامع ترمذی کے اندر موجود حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حسنین دے ابا جی
حسن و حسین دے بابا علی پاک فرماندے نے میں اپنے نبی دے کول موجود ہاں میرے سونے نبی دی بارگاہ چ میرا حسن بھی موجود ہے حسین بھی موجود ہے سونے پاک علی فرماندے نے میرے پیارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے حسن و حسین دے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ وچ حسن دا ہاتھ پھڑیا تے بائیں ہاتھ وچ حسین دا ہاتھ لے کے نبیان دے سلطان نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا اللہم انی احبہما آج اگر کوئی بندہ اے آکھے وہی علامہ زید محمود چشتی صاحب کے میں اپنے فلاں مقتدی نال پیار کرتا ہوں ہے تو تسی آنے کی گل کی بات ہے وہی واہ میرے نصیب جاگ گئے میں کتنا خوش بخت ہاں میرے نال میری مسجد دا خطیب پیا محبت کردہ ہے پر سونے علی پاک کی فرمان دے من احبانی سرکار فرمانے جڑا میرے نال محبت کرے جڑا میرے نال کون روایت پیا کرتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے من احبانی من احبانی میرے سونے علی اپنے سنگیانوں اپنے دوستانوں صدیق و عمر عثمان و علی نو جابر طلحہ زبیر سعد و سعید نو تے بلال نو میری طرفوں پیغام دے دینی تاکہ قیامت تک آن لیاں تک پہنچ جاوے من احبانی جڑا میرے نل محبت کرے میں مصطفیٰ دے نل پیار کرے وَأَحَبَّهَا زَيْن انہا دعا نل میرے حسن تے حسین دے نل پیار کرے وَأَبَاهُمَا تے انہا دے ابا علی دے نل پیار کرے وَأُمَّهُمَا انہا دی ماں فاطمہ دے نل پیار کرے کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میرا او غلام جڑا میرے نل پیار کرے میرے علی نل محبت کرے میری بیٹی زہرا پاک دے نل محبت کرے تے میرے نواسیاں حسن و حسین دے نال محبت کرے مدینے دے سلطان فرما دے نے اللہ قیامت دے دن جس درجے وچ میں نو رکھے گا جنت دے اسے درجے دے وچ میرا او غلام بھی میرے نال ہوئے گا تے بولو نا یہ دل بھی حسینی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جامع ترمذی میں ہے آپ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمانا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں میرے دو بولو سارے دو پھول ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرما کے اشارہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کل دنیا کے جی دو شہزادوں کی جنگ تھی اور کوئی یزید کی طرفداری کرے تو میں مصطفیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہوں تم نے کانٹوں کی طرف نہیں جانا تم نے جہنم کی طرف نہیں جانا چونکہ جہنم خاردار جھاڑیوں سے معمور ہے اور جنت خوشبو سے معمور ہے کہا میرے ایک پھول کا نام حسن ہے ایک پھول کا نام حسین ہے مدینے کے سلطان نے مجھے آپ کو بتا دیا تم کہتے ہو کمل کا پھول بڑا پیارا ہے گلاب کے پھول کی خوشبو بڑی پیاری ہے کہا میرے غلاموں یہ تمہارے پھول ہیں اور یہ بھی میرے نبی نے بتا دیا اے میرے صدیق اے میرے عمر اے میرے عثمان اے میرے علی اے میرے بلال اے میرے طلحہ اے میرے عباس اے میرے ابو ہریرہ
اگر تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑے تو مجھ مصطفیٰ کا پسینہ سونگو، اور میرے لیے جو خوشبو ہے وہ دو خوشبوئیں ہیں جو اللہ نے میرے لیے ازل سے جن کا انتخاب کیا ہے۔ میرے ایک پھول کا نام حسن ہے، ایک پھول کا نام حسین ہے، اور گلاب کے پھول کی خوشبو 1 فٹ دور سے آ جائے گی، چلو 2 فٹ کر لیتے ہیں، 1 میٹر کر لو، کوئی ایسی خوشبو ہوگی یا پھول ہوگا جس کی خوشبو 10 گز دور سے آ جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن میرے نبی فرماتے میرے 2 پھول ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کبھی حسن ابن علی کو اور حسین ابن علی کو سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں اور ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہے، توجہ ہے سب کی، جوانوں کی توجہ چاہوں گا اور بچوں کی بھی۔ یہ جڑے ساڈے بابے نے نا بزرگ حضرات، انہاں دین سن دے ہویا زندگی گزار لئی، انہاں دے عقیدے مضبوط، انہاں دا ایمان مضبوط، تے ہن انہاں دا آلے وے کے کارے تے مسلح تے مسجد تے تسبیح فکر تے میں تے تساں کرنی ہے کہ اساں زندگی ان کی میں گزارنی ہے۔ توجہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے دونوں میرے جنتی پھول ہیں، دونوں میرے جنتی پھول ہیں، اور یہ ایسے پھول ہیں، فرمایا تمہارے پھول کی مہک خوشبو تھوڑا دور سے آئے گی، یہ میرے پھول ہیں، میں نبی ہوں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی نے اشارہ کر کے بتا دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرا نواسہ حسن ہے اور یہ جو حسین ہے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ معلوم ہوا حسن بھی قطن جنتی ہے، حسین بھی قطن جنتی ہے، دونوں کو جنت کا ٹکٹ میرے نبی نے دے کر فقط جنتی نہیں بنایا، جنت کی سرداری بھی دے دی۔ فرمایا وہ جو جنت ہے جس کے نقش و نگار کی تم بات کرتے ہو، جس جنت کی بہار کی بات کرتے ہو، جس جنت کے در و دیوار کی بات کرتے ہو، جس جنت کے نکھار کی بات کرتے ہو، جس جنت کی مہک کی بات کرتے ہو، جس جنت کی چمک کی بات کرتے ہو، جس جنت کی دمک کی بات کرتے ہو، جس جنت کی خوشبو کی بات کرتے ہو، وہ جنت جن پھولوں سے معطر ہوگی اس ایک پھول کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب تو سب کو سمجھ آ گئی نا کہ سنی کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ کہتے ہیں یزیدیت پہ لعنت بے شمار، یزیدیت پہ لعنت ہے، اور ہم حسینی قافلے کے وہ شیر سوار ہیں کہ انشاءاللہ جنت ہوگی، میرے آقا حسین اور حسن کی سرداری ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں جب آپ کے گھر آیا، علامہ زاہد محمود چشتی صاحب، حافظ نعمان حسن صاحب کے گھر، تو میں دروازے پہ دستک دوں گا، میں کہوں گا بھائی حسن اجازت ہے تو ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ حافظ نعمان صاحب مجھے کہیں گے نہیں جی اجازت کوئی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ گھر ان کا ہے، بات سمجھا رہا ہوں، گھر ان کا ہے، مالک یہ ہے، گھر میں سرداری ان کی چل رہی ہے، ان کی مرضی اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ اور دوسری بات سادہ لفظوں میں چکوال والوں سمجھا کے یہ جا رہا ہوں، اگر حافظ نعمان حسن صاحب سے کسی کی دشمنی ہوئی یا ان کے بیٹوں کے ساتھ کسی کی جنگ ہوئی یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ کسی کا اگر جھگڑا چل رہا ہوگا، یہ اس کو گھر آنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اسے نہیں آنے دیں گے، نہ اس سے تعلق رکھیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ میں اپنے حسن حسین کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ حجت اللہ علی العالمین کے اندر روایت موجود ہے۔ خود سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر آئے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رو رہے تھے، زاروں کی تار،
آقا علیہ السلام نے پوچھا میری بیٹی زہرا، میرا حسن میرا حسین دونوں روتے کیوں ہیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ زہرا پاک جواب دیتی ہیں، ابا جی گھر میں پانی موجود نہیں۔ گھر میں نوجوانوں گھر میں پانی موجود نہیں۔ کون کہتا ہے؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، یہ ہیں حسنین کی امی جان، اور فرماتی کیا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا، حسن حسین کو اپنی گود میں لیا، دونوں کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی، دونوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک کو چوسا، چوس کر پیاس کی شدت کو کم کیا، پیاس جاتی رہی۔ میرے آقا فرماتے میری بیٹی زہرا ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی، جو روئیں اللہ اکبر یا رسول حضرات گرامی، اب میں یہ روایت بیان کر کے آخر پہ اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، امام حسین کی شہادت کی طرف ایک اشارہ کر کے، چونکہ ہر محرم میں تقریباً 10 محرم کو سارے حضرات آپ سنتے ہی ہیں کہ امام حسین کربلا میں گئے، یوں شہید ہوئے، یوں ہوا، سب کو زبانی یاد ہے۔ میں جو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کو عقیدے سے، نظریے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ فرامین مصطفیٰ سیاستہ کے اس لیے سنائے ہیں کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو، جب کوئی آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کرے آپ اسے منہ پہ کہہ سکیں کہ ارے خبردار جھوٹے پیچھے ہو جا، جن کے رونے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے رنجیدہ ہو جائیں۔ جب کربل کے میدان میں ان کی گردنوں پر یزیدیوں کی تلواریں چلی، جب نیزوں کی بارشیں ہوئی اور جب تیروں کی بارشیں ہوئی، تو اس وقت زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی، علی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مجھے سارا مجمع یہ بتائے کہ جس وقت میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان کے اندر اون و محمد کو رائے خدا میں قربان کیا ہوگا، جب علی اکبر کی جوانی کا نذرانہ پیش کیا، حضرت قاسم کی جوانی کا نذرانہ پیش کیا، 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کو پیش کیا، اور جب یزیدیوں نے ان کی گردنوں پہ تلواریں چلائی، وہ گلستان رسالت معاب کی مہکتی کلیوں کو جب روندا گیا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے، کیا اس وقت خدا ان یزیدیوں سے راضی تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا میرے مصطفیٰ اس وقت خوش ہو رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یزیدی کل کا ہو یا آج کا، یہ لعنتی جہنمی ہے۔ حسین کل بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے۔ حسین کے ساتھ جڑنے والا کل بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے۔ اور حافظ نعمان صاحب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے لشکر میں تھے نا، امام حسین کا خطاب سنا کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جو مجھے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، جو مجھے سونگا کرتا تھا، مجھے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا۔ میں اس نبی کا نواسا ہوں جو سجدہ کیا کرتا تھا، تو میری وجہ سے سجدہ خدا کے لیے کیا، میری وجہ سے طویل کیا۔ رب نے جبریل کو بھیج کے کہا، اے میرے سونے محمد، جب تک آپ کی پشت نبوت سے میرا حسین زمین پہ نہیں آتا، تب تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا ہے، میں وہ حسین ہوں۔ حضرت حر نے دیکھا اور بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے، اے حسین ابن علی، اگر میں تمہارے قافلے میں آ جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے حر، اللہ تجھے نار جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا،
کہ یوں نکلا کرتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور آپ دے قافلے دے وچ ایک جوان ہے نا وہب بن عبداللہ کلبی، یہ جوان اے دی شادی ہوئی، اب 15-17 دن گزرے نے شادی نو۔ ہمارے ہاں جب شادی کو 15 دن گزر جائیں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سب کی سماعتیں حاضر ہیں نا، ذوق سے سن رہے؟ یہ سپیشل میں جوانوں کے لیے لایا ہوں۔ اور قبلہ علامہ چشتی صاحب، حافظ نعمان حسن صاحب، حافظ آصف صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جوان میلاد تو بنا رہا ہے اور شہدائے کربلا کی یاد میں دن تو بنا رہا ہے، لیکن جو شہید اعظم نے اور رسول اعظم نے پیغام دیا تھا اس سے دور ہو رہا ہے۔ آگے ہم 10 محرم کو سبیلیں لگائی، لنگر کھایا، تقریر سنی، چلے گئے۔ جا کے شام ہوئی تو داڑھی کو چہرے سے خود مونڈ کے صاف کر دیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اذان کی آواز آئی مسجد سے، گھر بستر پہ لیٹے رہے، دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے رہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا میرے آقا حسین نے اس لیے جان دی تھی؟ یہ پیغام دیا تھا؟ اب جوان کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ فرمانا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی 15 یا 17 دن گزرے ہیں ابھی شادی کو، نئی نویلی دلہن بھی ساتھ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا وہب بن عبداللہ آج میدان کربلا میں جاؤ، امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ فرمانبردار بیٹے نے یہ نہیں کہا امی جی ابھی تو شادی کو 15 دن ہوئے ہیں، ابھی تو میں نے اپنا سرور نہیں دیکھا، ابھی تو میں نے جی بھر کے اپنی دلہن کو نہیں دیکھا، ابھی تو میں نے زندگی کے مزے نہیں لیے۔ آپ کہتی ہو جاؤ حسین کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ اے میری امی جان، یہ نہیں کہا قبل کے کہا میری امی جان آپ کا بیٹا وہب بن عبداللہ کلبی حاضر ہے حسین کے قدموں میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، لیکن میری ماں میں اپنی دلہن سے اجازت تو لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، نا سمجھ ہوتی ہیں، کم فہم ہوتی ہیں، تیری بیوی تیرے رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ میری ملت کے جوانوں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کون سی عورت کسی یونیورسٹی میں پڑھی ہے، چاہے سر سے دوپٹہ اترا ہو، سیرت فاطمہ پہ عمل نہ کرتی ہو، لیکن وہ شرم و حیا کا پے کر سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی اور خادمہ اور کنیز آگے سے جواب دیتی ہے اے میرے سر کے تاج، اگر تم میدان کربلا میں جا کے جان کا نذرانہ پیش کرو گے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ۔ میں نے سنا ہے تم سے کہ مدینے کے سلطان نے فرمایا جب شہید کے خون کا قطرہ زمین کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے اور اسے جنت بھی عطا کر دیتا ہے، اور قطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سے شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے شوہر، اے میرے ہسبینڈ، مجھ سے یہ وعدہ کرو میدان کربلا میں کہ جب تم جنت میں جاؤ گے حسین ابن علی کے ساتھ اپنی بیوی کو مت بھول کے جانا، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا۔ آگے سے وہب بن عبداللہ کلبی کہنے لگے اے میری زوجہ، اس بات کی ضمانت تو آقا حسین ابن علی دے سکتے ہیں۔ امام حسین پاک کی بارگاہ میں گئے، کہا میری اماں چی کا یہ کہنا ہے، میری بیوی کی یہ فرمائش ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا وہب تم جاؤ میدان جہاد میں، یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں تم کو، تمہاری بوڑھی ماں کو اور تمہاری نئی نویلی دلہن، تمہاری رفیقہ حیات کو جنت میں ساتھ لے کے جانا حسین ابن علی کا کام ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین۔ اور آپ گئے میدان کربلا میں، درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور آخر سب نے یک بار ہو کر حملہ کیا، تیروں کی بارش کی، نیزوں کی، برچھیوں کی، اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے جام شہادت نوش کیا۔
اور آپ نے جب جام شہادت نوش کیا، توجہ ہے جوانو، 15 دن ابھی شادی کو ہوئے، یہ نہیں سوچا کہ میری گھر میں دلہن موجود ہے، کہا نہیں، دین پہ مشکل وقت آ گیا ہے، دین جان کی قربانی مانگتا ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی اتنے حسین و جمیل ہو کر میدان کربلا میں جا کر جان کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا کے جوان کو اور چکوال کی اس جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر جوان کو یہ پیغام دے رہے تھے، اے جوانوں، دین پہ جب وقت آیا، حسین کا غلام وہ ہوتا ہے جو جان کی پرواہ نہ کرے، جو دلہن کی پرواہ نہ کرے، جو ماں کی پرواہ نہ کرے، جو اولاد اور کنبے کی پرواہ نہ کرے۔ جب دین پہ مشکل وقت آئے، دین جان کا نذرانہ مانگے تو جوانی خدا کے راہ میں لٹانی چاہیے۔ یہ ہے جوان۔ اور حضرت علامہ زاہد محمود چشتی صاحب اور حافظ نعمان حسن صاحب، بات یہ ہے، امام حسین عرض کر دیں، سونیا ربا ایک چل کے نہیں آ سکدا سی، اے 6 ماہ دالی اصغر اے خود ٹر کے نہیں آ سکدا، تیرے دین نو لوڑ پہ گئی ہے علی اصغر دے خون دی۔ اللہ سونیا حسین ہتھاں تے چک کے تیری بارگاہ چ لے آیا ہے۔ اج ساڈا بچہ دنیا تو چلا جاوے، اسی روندیاں تے نہ شکری کر دیاں، پر حسین ابن علی نے جدو علی اصغر دے حلق وچ خون دا فوارہ ابر کے زمین تے ڈگیا، چلو خون دا پر کے آسمان وال اچھال کے حسین ابن علی نے آکھیا، ربا سونیا اونو محمد بھی تیری راہ وچ قربان کر دیتے، قاسم بھی تیری راہ وچ قربان کر دیتا، ربا سونیا عباس نے بھی اپنے دویں بازو قلم کرا کے جام شہادت نوش کر لے آئے، میرا علی اکبر جوان تصویر مصطفیٰ بھی شہید ہو گیا۔ اے اللہ، ایک میرا اصغر جڑا چل کے نہیں آ سکدا سی، میں حسین چک کے لے آیا، خون دا فوارہ سیرت نگارہ لکھیا، حسین ابن علی نے آسمان وال اچھال کے آکھیا، ربا سونیا حسین بچے کو آ کے کنبا لٹا کے تیرے نل راضی ہے، ہن اتنا دس دے تو بھی حسین نل راضی ہے۔ رب والوں جواب آیا، حسین میں راضیاں، انہوں حسین ابن علی کہندے نے، تے خدا دی قسم جدوں آخری ویلا آیا، سارے بیٹے قربان کر دیتے، بانجے بتیجے قربان کر دیتے، حضرت عباس نے نہر فرات تے جا کے اپنے بازو قلم کروا دیتے، ان حسین ابن علی خود میدان کربلا وال پہ جاندے نے، تے اعلان کی پیا ہوندا ہے، اعلان کی پیا ہوندا ہے، اعلان کی پیا ہوندا ہے، اے کربلا والے او ویکھو کون آ رہا ہے، زہرا دا لال آ رہا ہے، علی دا دلالا آ رہا ہے، تے محمد دا پیارا آ رہا ہے، محمد دی امت دا سہارا آ رہا ہے۔ کربلا والو سینہ تانے ہوئے، حسین ابن علی آتا ہے، سینہ تانے ہوئے، حسین ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ امام حسین سوار ہون لگے گھوڑے تے، سیدہ زینب پاک موجود نے، حسین پاک نے سارے انو سوار کروایا، جدو حسین پاک جان لگے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کر دیا نے، پیارے ویر حسین تسا اپنا ہتھاں سارے انو الوداع کیتا، ہن تو وڈی واری آئیے، تو انو کوئی سوار کرنا لا نہیں رہا، تو وڈی ہمشیرہ بھین، تو وڈی یہ پین زینب تو انو اپنے ہتھاں نال سوار کرے گی۔ میرے آقا حسین خیمیاں چگے نے جا کے خطاب کیتا ہے، تے خطاب کی کیتا ہے، اے
زین العابدین، اے زینب اے سکینہ شہر بانو، صبر کریا جے اور نا صبری نہیں کرنی، سینہ کوپی نہیں کرنی، پٹنا نہیں، ناشکری نہیں کرنی، اس واسطے کہ حسین اپنے نانا دی امت واسطے، اپنے نانا دے دین تے شریعت واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن لئی جا رہے آئے۔ توجہ فرماسو، توجہ فرماسو، 3 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے نے، ایک قطرہ پانی دا پین لئی نہیں۔ جون جولائی اگست دے روزے آمن، پیاس دی شدت ہوئے تے دیگر ویلا، بزرگو جوانو دیگر ویلا، اسی کہندے ہیں یا اللہ کڑا ویلا یا وے مغرب دی آزان ہوئے، کھجور پانی دی گھونٹ لے کے روزہ افطار کراں، اسی اکدیاں میری تے جان چلی، پر ایک کربلا دا تپتیا ہویا میدان، ایک کربلا دے ذرے نے 3 دن گزر گئے نے، ایک دانا کھان واسطے نہیں، ایک قطرہ پین واسطے نہیں، نہر فرات تے پیر آئے۔ میں تینوں دسا حسین ابن علی کون ہے، پر حسین ابن علی نے جا کے خطاب فرمایا، آکھیا یزیدیو اجے بھی توڑے کل موقع ہے، اجو بھی ویلا ہے، میں نو مان لے وہ، میں توڑی بیعت نہیں کرنی، میرے ہاتھ تے بیعت کر لے وہ، ویکھو ویکھو جنت دا مالک میں آ، کوثر دا مالک میں آ، میرا ابا علی ہے، میری ماں دا نا فاطمہ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے جڑا جنت دا مالک ہے، آ جاؤ باز آ جاؤ، میرے ول آ جاؤ، سر تسلیم جھکا لے وہ، لیکن ایک یزیدی نے گل نہ منی، حسین ابن علی تیار ہو گئے نے، میدان کربلا ول جان دینے، گھوڑا پہ دوڑان دینے، پر یزیدیاں وچوں کسے دی ہمت نہیں کہ علی دے لال دے سامنے آ کے مقابلہ کرے۔ ارے درجنہ کتاباں دے اندر سیرت نگاراں لکھیا، حسین ابن علی جا کے خطاب کر کے آندے نے، ہمت ہے تے حسین دے سامنے آؤ، پر کافی مدت گزر گئی کوئی سامنے نہ آیا۔ اب یزیدی لشکر وچوں سپاہی دھوڑ دینے پہ سارے کٹھے ہو کے حسین ابن علی تے حملہ کر دینے، پر علی دا لال نا زہرہ دا خون پی، زہرہ دا دودھ پینا لا، علی دا خون جدیاں رگاں وچ حرارت پیا کر دائے، تے میرے مصطفیٰ نے پیدا ہو دیاں جے دے منہ وچ اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب پاک رکھے آئے، تے میرے مصطفیٰ نے سجے کان وچ اذان آپ پڑھیے، تے کھپے کان وچ اقامت آپ دیتیے، تے اپنا لعاب پاک پہلی خوراک عطا کیتیے۔ کہا حسین ابن علی نے کربلا والو، حسین جان تو دے سکتا ہے، نانے کی شریعت اور اسلام پہ حملہ نہیں ہونے دے۔ اور آج حضرات توجہ فرماسو، خدا دی قسم ہے اکھاں چ آنسو بھی تے آ جاندے نے، پر میں آقا حسین دے حوصلے تے قربان جے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ 72 تنوار کے کلہ حسین ٹریا تے کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا، تے ابن سعد تے ابن زیاد آکھن لگے، شمر آکھن لگا جی حسین دے اے وار چل دے رہے نا تے چند گھنٹیاں سارے یزیدی مٹ جاؤ گے۔ 22,000 دا لشکر، 22,000 دا لشکر ایک کلہ حسین کربلا دے میدان وچ۔ میں بہت بڑی گل پیا کرنا وا، اور قبلہ نعمان حسن صاحب بہت بڑی گل تے اہم پیغام، کلہ حسین دین تے حملہ ہویا، اے یزید شراب پیندا سی، عورتاں تے منڈیاں نال بدکاریاں تے مسجد نبی دے وچ گھوڑے اتھے بن کے انہاں کولوں پیشاب کروانا، مسجد نبی دی توہین کرنا، علماء نو قتل کرنا، انہاں دی بے حرمتی کرنی، شراب سرے عام پینی، گانے موسیقی دیاں محفلاں کرنیاں، تے آج چکوال دے وچ نا اے بیٹھا ہویا میری ملت دا جوان، اے کہندے حافظ نعمان حسن صاحب، حافظ آصف صاحب،
علامہ زاہد چشتی صاحب سانو کوئی سچا سچا جیا پیر دسو گل سمجھو سچا سچا پیر بکھاؤ کیوں اسی بیعت کرانگے اپنا ہاتھ او دے ہاتھ دے وچ دیاں گے 14 صدیاں بعد آن اللہ جوان اپنا ہاتھ کسے گناہگار تے فاسق دے ہاتھ وچ نہیں دین واسطے تیار تے حسین دا ہاتھ زہرا پاک نے لکھاں واری چومیا علی پاک نے چومیا نبیان دے سلطان نے چومیا اے یزیدیو اگر آج میں کسے بے نمازی پیر دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا تے علی دا پیارا زہرا دا دلارا امت دا سہارا محمد دی اکھ دا تارا حسین اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ کیویں دے سکتا بولو سبحان اللہ پر حسین ابن علی ہاتھ نہیں دیتا سر دے دیتا ہاتھ نہیں دے دیتا سر دے دیتا اور جدوں نہ ویکھیا کہ ساڈا چارہ کوئی نہیں شمر اگے وڑیا حملہ کیتا تلوار نال نیزہ ماریا برچھیاں دا وار کیتا حسین ابن علی تے ہزاراں یزیدی ٹوٹ کے حملہ ور ہوئے ایک وقت آیا حسین ابن علی زخمہ نال چور ہو کے 72 زخم 72 زخم ایک زخم میں نو تو انو لگ جاوے تے 72 زخم سننا آسان ہے بیان کرنا آسان ہے پر خدا دی قسم کربل دے میدان وچ 3 دن تھو فرات تے پہرا کھان وستے ایک دانہ نہیں پین وستے ایک قطرہ پانی نہیں پھر ہزاراں یزیدیاں دا مقابلہ کر کے اسلام دی آبرو بچان واسطے امت دی کشتی کنارے لان واسطے حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ نہیں دیتا فرمایا یزیدیو قیامت تک تواڈی نسل مٹ جائے گی میرا کلہ زین العابدین بچ جاوے گا کلہ زین العابدین بچ کے ایک دس دے گا کہ قیامت تک مشرق مغرب شمال جمول دے اندر لکھاں سید تے مل جان گے یزیدی نسل دا ہکوے ہی نہیں ملنا گے ہمیں جب ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے بیٹا اندر نہیں ذرا تینوں تتی ہوا نہ لگ جاوے پر میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں ایک جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے میرا محبت سے سبحان اللہ سارے جوانوں کے لیے میری گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے توجہ کرنا آخری چند منٹ میرے میں توجہ ہے میرے آقا حسین ابن علی نے تلوار نہیں روکی ایک وقت ایسا آیا حسین ابن علی نے تلوار روک لی تلوار اے آقا حسین ابن علی کیا آپ کو سکینہ کی یاد ستا رہی ہے کیا سغرا کی یاد آ رہی ہے کیا 6 ماہ کا علی اصغر یاد آیا سنو بھئی میرا 5 سال دا بیٹا فوت ہو گیا کوئی آکھدا میرا 8 سال دا اکھاں چو اتھرو تے کئی سال غم نہیں جاندہ پر میں پوچھیا میرے آقا حسین سغرا دی یاد نے ستایا سکینہ دی یاد نے رلایا زینب دی محبت نے رلایا علی اکبر اونو محمد دا لاشا یاد آیا قاسم دی جوانی یاد آئی تلوار روک دیو پہ کی ہویا حسین ابن علی کہندے نے نہ اکبر دی یاد آئیے تے نہ اصغر دا لاشا یاد کر کے تلوار میں روکیے تے نہ اے بھوک تے پیاس میری شہادت دی راہ وچ رکاوٹ آئیے تے حسین ابن علی پھر تساں تلوار نو روک کیوں لیا جواب دیتا حسین دی تلوار نو نہ زینب دی محبت روک سکتی ہے نہ اکبر و اصغر دی محبت روک سکتی ہے نہ اونو محمد دی محبت روک سکتی ہے تے نہ قاسم عباس دی یاد دے محبت روک سکتی ہے اس واسطے کہ حسین دے دل وچ نانے مصطفیٰ دی محبت ہے خدا دے دین دی محبت ہے خدا دی محبت ہے اے تینوں محبتاں اولاد کمدے
خاندان بتیجیاں بانجیاں تے غالب نے، پر میں تلوار اس واسطے روکیے ہن حسین دی نماز دا ویلا آ گیا ہے۔ پیار سے بولو۔ یہ جملہ علماء نے اتنا پسند کیا اور عوام نے، جو میں نے بولا، حسین ابن علی نے کہا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے تلوار روک رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے تو نماز کے لیے تلوار روک دی، اور آج کا مسلمان نماز کے لیے دکان نہیں بند کرتا، آج کا جوان نماز کے لیے گھر نہیں چھوڑ کے آتا، ٹی وی نہیں چھوڑ کے آتا، فیس بک یوٹیوب چھوڑ کے نہیں آتا۔ حسین ابن علی نے تو نماز کے لیے تلوار روک لی، لیکن میرا جوان اپنی خواہشات نہیں روک رہا، اور نعرے یہ ہے کہ حسین ابن علی تمہارے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ کربلا کے جو ذرے تھے نا ریت کے، ان سے آج بھی آواز آ رہی ہے، تم جھوٹا نعرہ لگا رہے ہو۔ اگر تم سچے ہوتے، اگر تم سچے ہوتے، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، ماشاءاللہ نمازی ہیں، کوئی حاجی ہے، ماں باپ کے فرمانبردار جو نہیں پڑھتے نماز، اللہ کرے اب سارے نمازی ہیں، اور میرا حسن ظن بھی یہی ہے، میرے آقا کی حدیث ہے ظن المومنین خیرہ، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، میرا آپ کے بارے میں گمان اچھا ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین ابن علی نے دین کی خاطر، جے نہیں اچھی سبحان اللہ کو ویکھو، اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو آقا حسین دے شہدائے کربلا دی روح خوش ہو جاؤ، اینج آکھو نا تو مزہ بھی آوے کہ حسین دے غلام بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ حسین پاک نے کنبا خاندان بانجے بتیجے بچے رائے خدا وچ قربان کیتے دین واسطے، بولو سارے کس واسطے؟ دین واسطے۔ میں تے تسا یہ سوچنا ہے تے جوانہ نے، نوجوانہ نے سوچنا ہے کہ آج اسی دین واسطے کی پہ کر دیا جی۔ دین واسطے ساڑھے استاذ فرماندے سن کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو فرماندے سن پترو پہلے نماز تے قبول کرو، موت اگلا کام ہے، وہ بعد دی گل ہے، پہلے نماز تے قبول کرو۔ حسین ابن علی کا سر انور شمر نے جو وار کیا تھا تو سجدے میں حسین ابن علی کا سر کٹا تھا، سجدے میں، حالت نماز میں، اور علماء جلوہ افروز گئے علماء کرام، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھ لو حسین ابن علی کو کس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور جب آقا حسین نے سجدہ کیا، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، سجدہ کیا حسین ابن علی نے، ساتھ آقا حسین کی کالی زلفوں نے بھی سجدہ کیا۔ جبین حسین کربلا کے ذروں پہ جب جمتی ہے تو شمر کا حملہ ہوا، گردن مبارک کٹی، خون کا فوارہ ابھرا، کربلا کے ذروں نے خون حسین ابن علی کے بوسے لیے، اور کربلا کی ریت کا ہر ذرہ، جوانوں کی جوانی والی سبحان اللہ چاہیے، کربلا کی ریت کا ہر ذرہ پکار کے یہ کہنے لگا چکوال والو اور پتالیاں والو، کربلا کا ہر ذرہ کہنے لگا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے،
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور آخری پیغام بھی دے جاؤں، میرے آقا حسین ابن علی نے سارا کنبہ، بچے باندھے بھتیجے قربان کر کے ایک پیغام دیا، شاید فقیر سے پہلی بار سنے کہ اے میرے نانا کی امت، آہا پیار نہ لاکھو، حسین پاک دا ذکر سن کے جدا کلیجہ ٹھریا ہے وہ آنکھیں سبحان اللہ، اے میرے نانا جان کی امت،